اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ یہ قرآن مجید کا 15واں پارہ ہے اور سورہ کہف کی یہ چند آیات ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہی ہیں سورت کے نام سے واضح اور صاف ہوتا ہے کہ اس سورت کے اندر جو بیان کیا گیا دیگر چیزوں کے ساتھ اس میں ایک بڑا واقعہ ہے، وہ ہے اصحاب الکہف یعنی غار والوں کا واقعہ۔ ہے تو بہت لمبا چوڑا، اور یہ صورت ایسی ہے کہ ایک ہی وقت میں مکمل نازل ہوئی اور کئی ہزار فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس کے نزول کے وقت آئے تھے۔ ہوا یوں تھا، چونکہ اس سے پہلی بھی بیات ہمارے درمیان آ چکی ہے کہ یہودی حسد کی بنیاد پر اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، پریشان کرنے کے بہانے ڈھونڈتے تھے۔ تو انہوں نے ایک سوال بھیجا اور وہ سوالات کرتے رہتے تھے اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ آزمانے کے لیے۔ انہوں نے مشرکین مکہ کے ذریعے سے ایک سوال کروایا کہ محمد سے پوچھئے کہ غار والوں کا قصہ کیا ہے یا کون لوگ تھے یہ۔ اب یہ ایسا سوال تھا سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس پرانی کتابوں کا علم ہو یا تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا جانتے ہوں، ان کے علاوہ بھی شاید کوئی نہیں جانتا تھا، بلکہ بعض روایات کے مطابق کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ غار والے کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے، کیا ہوا۔ آزمائش کے لیے اب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ میں کل بتلاؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا۔ اب یہاں سے ایک سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کے اس عمل پر اللہ کی جانب سے ہلکی سی پکڑ آئی اور مہینوں تک وحی نہیں آئی۔ اب اللہ کے نبی کے لیے ظاہر سی بات ہے ایک بڑی عجیب سی کیفیت اور سچویشن ہے کہ کفار مکہ اور یہودی مذاق اڑا رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے کہا تھا کل وحی آ جائے گی، اور یہ ہوتا تھا، روزانہ وحی آتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام، جیسا کہ بہت سے سوالات قرآن مجید میں ہیں بتا دیتے تھے، مگر یہاں انشاءاللہ نہیں کہا۔ گویا کہ اللہ اپنے نبی کے عمل کے ذریعے آنے والی انسانیت تمام لوگوں کو جو اسلام کو ماننے والے ہوں گے ان کے مزاج میں یہ عمل پیدا کرنا چاہتے تھے کہ کبھی بھی اپنے آپ پر بھروسہ مت کرنا، جو ہوتا ہے ہماری ہی منشا سے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یعنی اگر رب العالمین نے چاہا تو، نہیں تو نہیں، وہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوتا۔ خیر یہ صورت نازل ہوئی اور اس کے اندر اس کا جواب دیا گیا، اور یہ اس میں پہلے یہ کہا گیا کہ اگر یہ یہودی اور کفار مکہ یہ سوچ رہے ہیں کہ غار والوں کا واقعہ آپ سے سننا چاہتے ہیں، آپ کو آزمانا چاہتے ہیں، وہ تو ہم بتا دیں گے، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ غار والوں کا اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے یہ کوئی عجیب چیز ہے، یہ تمہارے لیے عجیب ہوگا، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو ایسی چیزیں کائنات میں بے پناہ کی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے پورا واقعہ سنایا، اور اس واقعے کا مختصر لب لباب یہ ہے کہ چند نوجوان تھے، بادشاہ اور پوری مملکت بت پرست تھی۔ اب جو نہیں مانتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی، مار دیا جاتا تھا۔ ان کو بھی بلایا گیا دربار میں
اور ان سے یوں کہا گیا یا تو ہماری بات کو مان لو ورنہ موت تمہارا فیصلہ کرے گی۔ لیکن ان کے لیے ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ ان کو ایک مہلت دی گئی تھوڑے دنوں کے لیے۔ یہ باہر آئے، آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد یہ کہا کہ یہ تو ہم نہیں کریں گے، اب کیا کریں، اگلا قدم کیا ہو؟ کہ اگلا قدم یہ ہوگا کہ یہاں سے بھاگ چلتے ہیں۔ ان لوگوں نے شہر چھوڑ دیا، شہر چھوڑنے کے بعد جنگل میں غار ملا، اس میں یہ لوگ چلے گئے، وہاں جا کر آرام کرنے لگے۔ جب آرام کرنے لگے ہیں یہ لوگ غار میں، اللہ تبارک و تعالی نے ایسی نیند سلایا کہ تقریباً 300 سال تک سوتے ہی رہے، ایک دو دن نہیں، 300 سال سوتے ہی رہے ایسے ہی۔ اور غار کا جو جائے وقوع تھا، جس جگہ وہ غار تھا، وہ ایسی عجیب و غریب تھی کہ سورج کی روشنی سیدھی ڈائریکٹ نہیں آتی تھی، بلکہ بازو کے پتھر پر پڑ کر روشنی اندر آتی تھی۔ یہ اللہ کا ایسا عجیب نظام تھا، کیونکہ اگر سورج کی شعاعیں سیدھا کسی کے چہرے پر پڑے تو تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھل جاتی ہے، سیدھی روشنی نہیں آتی تھی بلکہ کسی جگہ پر پڑ کر روشنی دوبارہ آتی تھی۔ جیسے آج کل کی جو نئی نئی عمارتیں شہروں میں بنتی ہیں وہ اسی حساب کی بنائی جاتی ہیں کہ سیدھی سورج کی روشنی اندر نہ آئے تاکہ پریشانی نہ، بلکہ کہیں پر لگے اس کا عکس اندر آئے اور روشنی کا انتظام ہو جائے۔ تو بہرحال سورج آتا تھا، سیدھی دھوپ نہیں پڑتی تھی، غروب ہو جاتا تھا۔ اور ان کا ایک کتا تھا جو دونوں پیروں کو پھیلائے سامنے بیٹھا ہوا تھا، ایسے ہی 300 سال بالکل ان پر ایسے ہی گزر گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہماری ایک نشانی تھی۔ اس کے بعد ان میں سے ایک صاحب بیدار ہوئے، اور جو کتے کی کیفیت تھی قرآن نے اس کو بڑا عجیب بیان کیا، یعنی وہ غار کے سامنے دونوں پیروں کو پھیلائے اس حالت میں تھا اگر اچانک کوئی جائے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، ڈر کے مارے بھاگ جائے گا۔ ہلکا سا اندھیرا ہے، اوپر سے روشنی آ رہی ہے، کہ آپ کسی گھر میں اچانک جائیں، کتا کہیں جگہ پر جائیں، کتا دونوں پیروں کو پھیلا کر بیٹھا تو اچانک انسان ڈر کر ایک طرف ہو جاتا ہے۔ قرآن وہی کہہ رہا ہے کہ ڈر کے مارے تم وہاں سے الگ ہٹ جاؤ گے۔ اب نیند ہوشیار ہوئی، ان میں سے ایک نے آپس میں کہا کم لبثتم، کتنا سوئے؟ اس نے کہا 1-2 دن ہوئے ہوں گے، کون سی زیادہ مدت ہے۔ آپس میں بحث ہو رہی تھی، ایک نے کہا بحث کی ضرورت نہیں ہے، ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ ہی حقیقت حال جانتا ہے کب تک ہم سوتے رہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو توشہ لے کر آئے تھے وہ خراب ہو چکا تھا، کچھ پیسے ان کے پاس تھے پرانے زمانے کے، مشورہ کر کے طے کیا کہ ایک کو بھیج دو شہر میں اور اس کو پوری رہنمائی کی، اس کی جانا ہے، بچنا ہے، کسی پر اپنا راز نہ کھل جائے، ہم تو بچ کر آئے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں یہ ہے کہ 2-3 دن گزرے ہیں ابھی تو۔ اور پرانا سکہ لے کر گیا۔ اب جیسے ہی اس نے اس دکاندار کو دیا، اس نے کہا یہ تو اب کا نہیں ہے، اس کے بارے میں تو ہم نے بڑی کہانیاں سنی ہیں۔ چونکہ اب سلطنت بدل کر صرف اللہ کی عبادت گزار ہو گئی تھی، وہاں بت پرستی نہیں ہوتی تھی۔ اب ایسا ہوا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کا راز لوگوں پر کھول دیا، لوگوں کو معلوم ہو گیا۔ اب شہر میں چرچا ہوا، جن نوجوانوں کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہیں ایسے تو نہیں ہیں، جب ان کو پکڑ کے تحقیق کی گئی، انہوں نے سارا راز اگل دیا، بقیہ نوجوانوں کو لایا گیا۔ اب ان کے بارے میں یہ بھی شک کہیں جھوٹ نہ بول رہے ہوں۔ تو اتفاق ایسا تھا، جس زمانے میں لوگ غار میں گئے یعنی غائب ہو گئے، تلاش کیے گئے، نہیں ملے، تو اس کافر بادشاہ نے ان کی پوری داستان ایک تختی پر لکھوا کر شاہی خزانے میں محفوظ کرا دی تھی۔ اب جو انہوں نے بیان کیا، ان کی باتوں کو آزمانے کے لیے آیا سچ ہے یا نہیں، اس تختی کو نکلوایا گیا اور دونوں کی بات کو میچ کیا تو ایک لفظ کا بھی فرق نہیں، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں۔
لوگوں پر ایسے راز کھلا، لوگوں نے بڑا مقدس سمجھا، پوری داستان ان لوگوں نے سنائی کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوا تھا، ہم اس بنیاد پر غائب ہو گئے تھے۔ آخر میں قرآن نے پھر بتایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، 300 کچھ سال وہ لوگ وہاں پر رہے ہیں۔ مفسرین اس واقعے کے ذیل میں بہت سی باتیں بیان کرتے ہیں، مگر سب سے بڑی بات جو اس واقعے سے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان طے کر لے، وقت لگتا ہے، اگر انسان طے کر لے بالکل صحیح نیت کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کا فیصلہ کر دے، وقت تو لگتا ہے مگر حالات وقت کے بعد بالکل سازگار ہو جاتے ہیں۔ مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ ہے کہ حالات اگر میرے اور آپ کے موافق نہ ہوں، حکومت ناراض ہو، غصے والی ہو، دھمکیاں دی جا رہی ہوں، تو اصل مضبوط ایمان والا اتنی جلدی ٹوٹا نہیں کرتا، اتنی جلدی ہتھیار نہیں ڈالتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ یہ نہیں کہتے کہ تم لوگ نہ، کبھی کبھی دل کی نیتوں کے اوپر بہت بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ جیسے اس واقعے سے ہم سب کو سبق ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہیں گئیں، سنی گئیں، ان پر اخلاص نیت کے ساتھ سمجھنے اور عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔